ملک صاحب آپ نے طریقہ ہے اپنی اوقات دکھانی ہے یہ کہ آپ بھاگنے کی کے اوقات طریقے نہ کیا ہے. استعمال کریں. آپ نے مرزا صاحب اپنی کہیں اوقات دکھانی ہے اور مجھے مرزا اتار صاحب کر سنیں. کے. میں آپ کے گھر میں اور آیا اگر ہوں آپ مرزا بدتمیزی صاحب کر نہیں کے کہہ اگر سکتے, نکال دیں آپ نے علیہ الصلوۃ اور والسلام بات ساتھ کرنے لگانا دو. ہے, بھائی میری باری ہے, اس تو کو سمجھاؤ. کیونکہ کدھر یہ ہوش ہمارے کدھر ہے؟ مسلمان بھائی کی ہوش براڈ کاسٹ کدھر ہے, تو گیا یہاں پر بڑیا پھر میں مسلمانہ اکیو وہ انی نہ الفاظ لوٹ استعمال پڑی. کروں گا جس سے پھر ہم آپ نے کو بہت اپنا تکلیف چل ہوگی. تو کر جو کر ٹھیک ہے, سکتا ہے. یار یہ ہوش کدھر ہے بھائی؟ یہ اس طریقے سے بات کرواتے ہیں آپ. ہر بندہ ہوسٹ ہے, وہ صحیح کہہ کے گیا ہے ملک پپو. ادھر سارے ہی ہوسٹ ہیں. کوئی انسانیت تو دیکھیے سیکھو, گزارش یہ ہے اخلاقیات ملک تو صاحب, سیکھو. گزارش یہ ہے, میرے ٹائم میں بولے گا دیکھیے ملک تمہارا صاحب حق ہے. گزارش یہ ہے, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بات کو گفتگو کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اور آپ چلا یہ راہ بڑھانا فرار چاہتے ہیں, میری باری اس میں طرح خود سے بولا, استعمال نہیں مجھے کرنا کہہ رہا ہے چاہتے تو بات آپ بڑھانا چاہتے ہیں. تمہیں کسی نے نہیں نہیں تمیز بڑھانا سکھائی چاہتے آپ. کہ جب دوسرا بندہ بات کر رہا ہے اس کے درمیان نہیں بولا ایک جاتا؟ سیکنڈ, آپ بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے پر بضد ہیں. آپ مجھے روکو گے تو میں پڑھوں گا. ہاں, اچھا, تو اس کے مقابلے دیکھیں میں آپ کو روکوں گا نہیں, آپ کو میں نے وارننگ دے دی ہے, لیکن اس کے بعد جو الفاظ میں پھر مرزا صاحب کے اور لیے تیری اپنے وارننگوں عقیدے کی کو ایسی کی اظہار میں, تیسی, تیری وارننگوں کو میں کس ایسی کی, کی تیسی کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنی بات پھر مکمل کریں, اس کے بعد پھر آپ نے میری بات سننی اور مائک نہیں کھولنا, کیونکہ اس کے اندر پھر میں میں نے نہیں کھولوں گا, نبی علیہ لیکن الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پہ آپ کو پیش کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ دیکھیں علیہ یہ وسلم میرا نے اپنے ٹائم ہے. بعد آنے ہوسٹ والے صاحب بڑے تمام اچھے مدعیان طریقے نبوت سے کے آپ بارے بات میں کراتے ہیں, جو فرمایا بڑے ہے اچھے وہ مسلمان ہیں, پیش بڑے کیا جائے انصاف گا. کر رہے ہیں آپ لوگ. بھائی باری میری ہے اور بول کون رہا ہے؟ دیکھو کتنے انصاف کی بات ہے, ماشاءاللہ. میں نے صرف آپ کو وارن کیا پلیز ہے قانی ایک صاحب, دفعہ, آج کے بعد اگر ہماری آپ نے براڈ پہ دوبارہ یہ کبھی نہ حرکت کی کہیے گا تو کہ پھر میری بات میں ظاہر نہ ہے کہ بولوں. یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوگا, آپ یہ ہوسٹ ذمہ ہے, داری دیکھو آپ یہ پر بندہ ہوگی. کیا کر رہا ہے. یہ آپ کی براڈوں پہ نقص ہے کہ آپ کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے. جو یاریاں باریاں مارتے ہیں اس آپ کو لے لیتے سوال ہو. کا جواب دیں, وہ اس سے پہلے جواب آپ دے رہا ہوں, میں نے مرزا اپنی صاحب مرضی کر سے رہے تھے, جواب دینا ہے. یہ ابھی آپ تمہارا نے علیہ لکھا ہوا الصلوۃ جواب والسلام سنانا ہے ساتھ تمہیں. لگانا شروع کر دیا ہے. اس کو چپ کراؤ. ابھی پیر آپ نے کیوں صاحب, یہ کیوں پیر آپ کو ضرورت صاحب, پیش آئی؟ پیر صاحب, یہ کون سی ماڈریٹی آپ کی؟ کون سے پیر آپ ہوسٹ صاحب ہیں؟ مجھے بچاؤ, یاریاں نہ مجھے مارو یار, بچاؤ. بات کریں بات کریں. تم نے اپنا آپ دکھایا جب آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا, ہوٹنگ کرتے ہو یا اسی طرح کے معاملات کون اٹھا سی کے. ہوٹنگ کی ہے میں نے؟ یہ میری باری ہے, تمہاری باری ہے. بتائیں, میرے الفاظ بتائیں جو میں نے وہ مجھے ہوٹنگ یہ کی ہو بتاؤ, آپ کی. میری باری ہے تمہاری باری ہے؟ باری آپ کی ہے, لیکن تو صرف بس آپ چپ کو کر ایک جاؤ, رول بتا رہے منہ ہیں کے اس اوپر براڈ ہاتھ کاسٹ کا. رکھو اچھے بچوں کی طرح. میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے, بڑا لیکن میں نے مہربانی ہے آپ کو تیری اپنا موقع سننے کے لیے, بتا دیا تیار ہے. بہت اب احسان ہے بات کریں تمہارا آپ, میرے پر. چلیں بات کریں بتائیں. ٹائم لگائیں میرا, پھر آپ لوگوں نے پٹڑیا دیا. اس طریقے سے بات کرنی ہے تو مجھے پتا آپ کی یہ لے میں براڈوں ٹائم پر یہی لگا رہا ہوں. ہوتا ہے آپ کہ بات کے ٹائم آپ کا لگ ریزلٹ تک جاتا ہے, نہیں جانا. جب آپ کو ابھی سچائی کوئی دکھائی ماڈریٹر آپ کا جاتی ٹائم ہے لگا دے گا. تو یہی کام ٹائم کرتے ہو لگ آپ گیا لوگ. آپ کا. دوبارہ کریں جی, میرے ٹائم تو بولا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. خاتم النبیین کا مطلب آپ آخری نبی کر کے پھر اس کے ساتھ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آگے کیا نیا نہیں آئے گا تو پرانا آ سکتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ویٹو پاور ہے, ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ لی, ہم جو کچھ مرضی کریں. ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ لی, ہم جو کچھ. کسی آیت کا انکار کرنا ہو تو کہتے ہیں اس کا شان نزول دیکھیں گے. ویٹو, وائٹ ویٹو. جس حدیث کا انکار کرنا اسے کہتے ہیں ضعیف ہے. جو ان کے عقیدوں کے خلاف جائے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. آپ کے پاس ویٹو پاور ہے. ہم قرآن کے محتاج ہیں اور قرآن کے بغیر ہمارا کوئی ایمان علم ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا اتنا ظلم مت کرو. فرعون نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہو. کہ جماعتیں بھی اپنا عقیدہ بتاتی ہے, کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وہاں یہ لکھا, ہم تمہارا عقیدہ ہم بتائیں گے. آپ لوگوں کو علم اور عقل کی بات آتی ہی نہیں ہے, سب کو نہیں, بہت سارے لوگوں کو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو وہی مانا جائے جو ہم بتا رہے ہیں. آپ تو مخالف ہو, آپ نے کبھی اچھی بات کرنی ہے یا کی ہے؟ آپ ہر بات کے تصویر کا الٹا رخ دیکھ کر اسی پر اعتراض سوال اٹھا دیو. ہم پیٹ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے تمہارا عقیدہ یہی ہے. دنیا کے ہر مذہب کو حق ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بیان کرے اور اس کے اوپر سوال کیے جائے, لیکن ایسے نامراد لوگوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے مخالفین کہتے ہیں تمہارا عقیدہ بھی ہم بتائیں گے اور اعتراض سوال بھی ہم کریں گے. ماشاءاللہ بڑے علمی اور عقل والے لوگ ہو آپ. تو ایسا نہ کرو, جو عقیدہ ہم بتائیں گے وہی آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں مانتے تو جاؤ اپنا کام کرو, ہم آپ کو کیا کر سکتے, زبردستی تو نہیں بول سکتے.
جی ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہوئی. دیکھیں میں آتا ہوں موضوع کی طرف، کیونکہ ابھی آپ نے نا بہت ساری چیزیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ایک منٹ میں آنا ٹائم یار، میں آپ ہی پہ ٹائم میرا بھی لگ گیا، آپ ہی پہ لگ گیا. اچھا گزارش یہ ہے ملک صاحب کہ اب آپ نے ادھر ادھر جانا ہے لیکن میں نے سوال بڑا سیدھا کیا آپ سے. قرآن مجید کے اندر کتنی قسم کی نبوتوں کا ذکر ہے؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں، میرا وقت بھی آپ لے لیں. دیکھیں قرآن کو عقل سے سمجھنا ہے، ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں میں آپ کو آپ کے عقیدوں سے بتاؤں گا تو آپ نے بھاگ جانا ہے. ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. قرآن اشارے دیتا ہے اور فہم دیتا ہے، باقی انسان کے پاس عقل بھی ہے. نبی رسول ایک ہی ہوتا ہے جو نبی رسول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فارم نہیں ہے. نبی رسولوں کی شریعت ہوتی ہے. کسی نبی کو اللہ نے کہاں نبی بنا کر بھیجا بتا دیا، کسی نبی کو یہ بنا، کسی کو بغیر شریعت دے کر پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر آگے جانے کے لیے بتایا. یہ ان کی شریعت ہے. نبی رسول ایک ہی ہوتا ہے، نبی اور رسول، اس میں دوسری کوئی فارم نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ نبوت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا ختم ہو گیا. اب جو نبوت کا سلسلہ شروع ہے، قرآن کے تابع رہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر نبی بنے گا جو بھی نبی بنے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین کا مرتبہ دے دیا، ان کو نبیوں کی مہر قرار دے دیا. اور مرزا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میرے اعمال اگر پہاڑوں جتنے بلند ہوتے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہوتا، یعنی مسلمان نہ ہوتا، تو مجھے اللہ یہ رتبہ نہ دیتا. تو اب ایک ہی فارم ہے، جس کو اللہ نے نبی بنانا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، قرآن شریعت کا پابند ہوگا، یعنی مسلمان ہوگا، اس میں سے اللہ نبی بنائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے مرزا صاحب کو نبی نہیں بنایا، لیکن اب جو شرط رکھ دی ہے مسلمان ہونے کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اس میں سے نبی بنے گا. میں نا اب اگر آپ سے سوال دوبارہ پوچھ لوں تو اس کا دو ٹوک جواب دیں، ملک صاحب ادھر ادھر نہ جائیں. میں پہلے تو 2 منٹ لگا دوں تاکہ آپ اس کے دوران اپنا وقت مکمل کر لیں. ملک صاحب سوال صرف اتنا سا ہے، آپ نے کہا ابھی ایک سانس میں آپ نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت جس طور سے ملا کرتی تھی اس کا تو اب خاتمہ ہو چکا ہے، اس طرح کے انبیاء نہیں آئیں گے. یہ تو آپ نے بات ایک سانس میں یہ بات کہی. کیا یہ بات درست ہے؟ صرف اس کو ہاں کہہ دیں اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میں نے کیوں ہی ہے، مجھے ہاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نبوت جاری کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے توسل سے، یہ ایک نئی قسم کی نبوت ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول ان سے پہلے والے تمام انبیاء کی قسم نہیں تھی. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں میری سٹیٹمنٹ؟ جواب دینا پڑے گا، آپ اپنی بات پوری کریں، میں جواب دوں گا. بات مکمل ہوئی، جواب دیں. دیکھیں قرآن کا فیصلہ ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں نبیوں کی مہر بتایا ہے، یعنی جس کی تصدیق کریں گے ان کی شریعت قرآن، وہ نبی بنے گا. اور یہ وہی نبوت کا اجرا ہے جو قرآن نے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر بنا کر. اس سے پہلے کسی نبی کو مہر نہیں بنایا کہ اس کی شریعت مہر بنے گی تو کوئی نبی بنے گا، بالکل بھی نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم عالیشان مرتبہ عطا فرمایا، ان کی شریعت کو، کہ وہ شریعت کا ماننے والے یا مسلمان بنے گا. اس کے علاوہ کسی قوم میں کوئی نبی رسول کسی مذہب میں اب نہیں آئے گا. تو یہ اس کا جواب ہے جناب. دیکھیں ملک صاحب، بات کریں سیدھی، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کریں. ایک بات آپ اور میں متفق ہو گئے کہ جو قسم نبوت کی حضرت آدم سے شروع ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کے ختم ہو گئی. اب اس سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اب وہ نبوت کی اقسام موجود نہیں ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موجود تھیں. یہ ہم نے ایگری کر لیا. لیکن دوسرے سانس میں آپ نے ایک اور بڑی متضاد بات کر دی. آپ نے کہا اب جو مسلمان ہوگا
وہ ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ پر عمل کیا. اس میں میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. سوال صرف اتنا سا کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا سوال, کہ کیا مرزا صاحب ایسے نبی ہیں کہ جس سے پہلے, مرزا صاحب سے پہلے ایسی نبوت کسی کو عطا نہیں ہوئی؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا نہیں تھا. حضرت ہارون موسیٰ کی شریعت میں نبی رسول تھے, وہ موسوی شریعت میں نبی رسول, اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نئی شریعت نقطہ بھی نہیں دیا تھا. وہ ان کے امتی تھے, اس میں اللہ نے نبی بنایا. لیکن اب وہ تو بائی چانس بنا دیا نا, اب شرط رکھ دی ہے کہ یہ شرط ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے, یعنی قرآن شریعت کو ماننا ضروری ہے. اور قرآن شریعت میں سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب اسی طرح سے نبی اور رسول ہیں جس طور سے حضرت ہارون نبی اور رسول تھے. یہ بات درست ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ان کا نام نہ لیں, جتنے نبی رسول ہیں دوسرے نبی رسول کی کیٹیگری قرآن میں کوئی ہے ہی نہیں. شریعت کی ہے. موسیٰ اور ہارون میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں نبی رسول تھے, لیکن موسیٰ کے پاس شریعت تھی اور ہارون کے پاس موسوی شریعت تھی, نئی شریعت تھی نہیں. یہ فرق تھا, لیکن دونوں نبی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو پھر جو آپ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے آپ کے الفاظ ہیں کہ ختم ہو چکی, اب اس طرح کی نبوت دوبارہ نہیں ملے گی. پھر اس طرح اس بات کو کرنے میں, اور پھر یہ بات بھی ساتھ ہی دوسرے سانس میں کرنے میں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے حضرت مرزا صاحب آپ کے ہیں, ٹھیک ہو گیا, یہ بات کرنے میں آپ کو تضاد نظر نہیں آ رہا یا مجھے ہی کوئی دھوکہ لگ گیا ہے؟ آپ ایمان کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں, کوئی دھوکہ نہیں لگے گا. آپ نے سیدھی آنکھ پر ہاتھ رکھ کے الٹی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دی, الٹی آنکھ سے یہی نظر آئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. الٹی آنکھ سے لوگوں کو خدا, دیکھیں میری باری ہے, آپ بھول جاتے ہیں. دیکھیں وہ کدھر گئے ہیں زاہد اسکانی صاحب, اور ابھی خاموش ہو جاتے ہیں. وہ اپنی باری بھی لیتے ہیں, میری باری میں بھی وہی بول رہے ہوتے ہیں. ہماری براٹ ہے, ہم سرکاریوں کی براٹ ہے, ہماری جب مرضی ہوگی آپ کو روک دیں گے, خود بولیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ملک صاحب کریں بات آپ سے مناظرہ نہیں. دیکھیں آپ نے یہ الفاظ کہے, یہ میری باری, میں نے جو بھی بولے آپ نے اپنی باری میں بولنا ہے. اب بھول جاتے ہو ایمان کے زور میں. یہ علم اور ایمان کو لگام دے کے رکھو, جہاں پہ لگام ڈھیلی کرنا ہے وہاں ڈھیلی کرو. کریں ملک صاحب, میرا ٹائم لگا دیں پیر صاحب, میرا ٹائم لگا دیں. کریں بات. میں مجھے نہیں پتا ٹائم لگانا, آپ کریں, میں آپ کو 2 منٹ کے بعد کہہ دوں گا, کوئی بات نہیں. دیکھیں میں نے ان کو بتایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم عالی شان رتبہ عطا فرمایا, اس سے پہلے کسی نبی رسول کو نہیں دیا. اب پابند کر دیا گیا. نبی رسول جب اللہ بنائے گا وہ کن میں سے بنائے گا؟ مسلمانوں سے. قرآن تعلیم یہ کہتی ہے اب اسلام سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں. تو اسلام سے کم قابل قبول نہیں. اب نبی کو رسول کون ہوگا؟ مسلمان کون ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت دی, قرآن شریعت پر ایمان رکھتا ہوگا, ان میں سے ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطبہ اللہ نے دے دیا کہ اب انہیں نبیوں کی مہر بنا دیا کہ اب اسلام کی مہر ہونا ضروری ہے. جب اللہ نبی رسول چنے گا, جس کو بھی چنے گا وہ امت میں سے ہوگا. مرزا صاحب کو امتی ہونے کی وجہ سے نبی رسول نہیں بنایا گیا کہ انہوں نے اطاعت کی ہے, اطاعت کی وجہ سے نبی رسول بنائے. صرف اس قرآن کی آیت کے اسلام سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں. اب مسلمانوں نے شرط رکھ دیا تو یہ انہوں نے بات کی ہے. اور مرزا صاحب نبی رسول ہے سارے نبی رسولوں کی طرح. ابھی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے قرآن میں حکم دیا ہوا ہے کہ نبیوں میں تفریق نہیں کرنی. میں نہیں کرتا کسی نبی رسول میں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شریعت ہے وہ ساری مکمل, کامل اور سب سے اعلیٰ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت دی قرآن مجید کی صورت میں. اب جو بھی نبی آئے گا اس کا مسلمان ہونا اس قرآن نے شرط رکھ دیا ہے, اور مسلمانوں سے اللہ نبی رسول چنے گا اور بھیجے گا. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, اب آپ نے نا اپنی بات سے نا ہلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟
وہ آپ نے اپنی بات پہ قائم رہنا. میں اپنے 2 منٹ لگا لوں, میری بات آپ نے غور سے سننی ہے. دیکھیں سامعین, یہاں پہ ہم اس وقت اپنی اینک اتار کے ملک صاحب کی اینک سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف ملک صاحب نے یہ کنفرمیشن دی کہ جس طرح کی نبوت, جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بتایا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ پوچھا کہ جب آپ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے تو آپ کم سے کم یہ تو مان لیں, اپنی سٹیٹمنٹ کا تقاضا یہ تو مان لیں کم سے کم, کہ اب جو نبوت آپ مرزا صاحب کو دلوا رہے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کسی نئی قسم کی نبوت ہوئی. تو جب میں نے یہ سوال کیا تو یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا نہیں, وہ حضرت ہارون کی طرح کے نبی ہیں. تو بھئی حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تک اسی سلسلے کا حصہ تھے نا. جب آپ نے اس کو ختم کر دیا ایک طرف سے اور پھر کہہ دی, مماثلت دے دی, نہ آپ اس کو کوئی نئی قسم مان رہے ہیں اور پہلے سلسلے کو ختم بھی کر رہے ہیں, تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے پیدا کریں گے آپ؟ وہ تطبیق ہمیں پیدا کر کے دکھا دیں. پھر ایک اور سوال بڑا خوبصورت آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. آپ بھی کہتے ہیں اے بنی آدم جب تمہارے پاس رسول آویں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کون سی قسم کی نبوت ہے؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نبوت کی قسم ہے, یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی بنی آدم آئی ہے؟ اس کا بھی جواب دے دیں. میں نے آپ سے 3 سوال کیے ہیں, ان کا جواب آپ نے دینا ہے. سوال نمبر 1 ہے, آپ نے سلسلہ ختم کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1. پھر جب میں نے کہا نیا سلسلہ مانے, آپ نے اس سے انکار کیا اور حضرت ہارون سے مثال دے دی. اور پھر آپ یا بنی آدم اما یاتینکم, کیا آپ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں کہ اب یہ ان نبوت کو تو نہیں ایڈریس کرتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کی تھی, لیکن بعد والی کو کرے گی؟ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے, ذرا اس کو دور کرتے ہیں, بڑی مہربانی. دیکھیے پیارے بھائی, آپ سمجھنا نہیں چاہتے, آپ خود کنفیوز ہونا چاہتے, ہوتے رہو. نبی رسولوں کا سلسلہ ایک ہی ہے, ان کی شریعت کا سلسلہ بدلی ہوتا ہے. آپ کنفیوز ہیں نا, آپ اپنے آپ کو درست کرو. نبی رسول, آدم بھی نبی رسول تھا اور مرزا صاحب کو بھی ہم نبی رسول مانتے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے مطابق. ہاں نبی رسولوں کی شریعت میں فرق آتا ہے, اور آپ جو نیا سلسلہ آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول ہے, ان میں کوئی فرق نہیں, ان میں نیا سلسلہ نہیں آیا. شریعت میں نیا فرق پڑا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے لازم اور ملزوم قرار دے دیا ہے کہ جو بھی نبی رسول چنا جائے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا. اسی میں سے اللہ چنے گا, یہ اللہ کی اپنی بات ہے. تو جو آپ سورۃ الاعراف کی آیت پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے. میری بات کریں, آپ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, اللہ کہتا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے اس آیت کا انکار کرنا ہوتا ہے, زو معنی مطلب اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے تم کہتے ہو. میں نہیں کہتا, یہ اللہ کہتا ہے. ماشاءاللہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ نے پینچن لگانے ہوتے ہیں اس آیت سے اور میننگ نکالنے سے تم کہتے ہو. پڑھ اللہ کی آیت رہا ہے, کہہ رہا میں کہتا ہوں, ادھر میرا نام لکھا ہو. ادھر ہوش کرو, مخالفت تھوڑی کے دیر کو. اللہ کا بولے اللہ فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے, میں نہیں کہتا, میں نے صرف بیان کرتا ہوں. دوسری بات یہ آپ کو بتا دیا کہ نبی رسولوں کا سلسلہ قیامت تک یہی رہے گا جو ہے, آدم سے لے کے قیامت. لیکن شریعتوں کا سلسلہ بدلی ہوتا رہا, اب نہیں بدلی ہوگا. قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا فیصلہ آج کے دن میں نے مکمل کر لیا اور دین اسلام کو پسند کر لیا. اب دین اسلام سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں. اب اس شریعت قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, یہ شریعت پسند کر لی. اب جو بھی نبی رسول اللہ چنے گا اس کا مسلمان ہونا شرط رکھ دیا, مسلمانوں میں سے آئے گا. اتنی سی بات, آپ وہی سب گھما پھرا کے کہاں سے کہاں لے جاتے. ملک صاحب دیکھیں, بات بڑی سادہ سی ہے. آپ ایک ہی سانس میں ایک بات کہتے ہیں, اسی سانس میں اس کی نفی پیش کر دیتے ہیں. ابھی آپ کے الفاظ میں نے نیچے نوٹ کی ہے, نیا سلسلہ شروع ہوا, اور اسی جملے کے اینڈ پہ آپ نے کہہ دیا اور نیا سلسلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات تو بھی آپ نے اقرار کی
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال علیہ السلام کی اقسام تھی. ایک وہ جو شریعت والے نبی تھے یعنی حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت ہارون جن کو کہ براہ راست شریعت نہیں دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اسی طور سے کیا آپ مرزا صاحب کو بھی اسی طور سے نبی مانتے ہیں؟ تو پھر نیا سلسلہ تو نہ ہوا، نہ پہلے والا سلسلہ ختم ہوا. تو پھر یہ سٹیٹمنٹ آپ کی کہاں جائے گی جو آپ اس سے پہلے دے چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس کے دو معنی میں نہ نکالوں تو اور کیا میں کروں اس کا مطلب؟ آپ کی اینک سے دیکھ رہا ہوں. پھر جب میں نے آپ کو یا بنی آدمہ والی آیت پیش کی سورہ الاعراف کی، تو آپ نے کہا کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اب اگر قیامت تک رہے گا تو پھر یہ جو آپ نے بیچ میں ایک شگاف ڈالا ہے، اس کو آپ ریکنسیلیٹ کیسے کریں گے؟ اس کی میں تطبیق کیسے آپ پیدا کریں گے؟ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے میں اب آپ سے صاف طور سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا ہوں. آپ نے چھوٹے چھوٹے جواب دینے ہیں، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا. جو آپ کہیں گے میں مان کے آپ کے ساتھ چل پڑوں گا، بحث نہیں کروں گا. سوال ہے کیا آپ اپنی یہ سٹیٹمنٹ واپس لیتے ہیں کہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا؟ کیا یہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ سے رجوع کرتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں. دیکھیے پیارے بھائی، آپ کو جواب آتا نہیں ہے. میں جب بھی جواب دیتا ہوں آپ اس کو الٹی طرف لے کے نہیں، آپ نے جواب دی نہیں. جو شریعت کا سلسلہ شریعت لانے والے نبیوں کا تھا، جس طریقے سے بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم کر دیا، تمام کر دیا. آدم سے شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گیا. لیکن اب شرط رکھ دی ہے نئی نبوت کی. کیا شرط ہے؟ کہ اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے. وہ آدم کی امت میں سے نہیں آئے گا، عیسیٰ کی امت سے نہیں آئے گا، ابراہیم یعقوب کی امت سے نہیں آئے گا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، قرآن کا ماننے والا ہوگا، مسلمان ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ اتنا عظیم شریعت کرا دی. ایک تو مکمل، دوسرا اب اس کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ نبی رسول نہیں بنائے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا ہوئی وہ اتنی عظیم اور کامل اور مکمل ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ اب جو بھی نبی رسول آئے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب شریعتی اعتبار سے اور کوئی شریعت نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نبی رسول آئیں گے. اور دوسری بات جو آپ کہتے ہو کہ فرق ہے، شریعت لانے والی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے نبی رسول شریعت لائے، کوئی نہیں کوئی پر ملی جلی، لیکن وہ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی. پہلے نبی آتے تھے، عیسیٰ کی امت میں کوئی نبی آیا ہوا ہے، کہیں اور کوئی نبی آیا ہوا ہے. اب وہ سلسلہ بند کر دیا ہے جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کے پاس اعتراض ختم ہو جائیں گے اگر آپ سمجھ جائیں. سمجھے ہوئے ہیں لیکن اس میں زبان پر لانا نہیں چاہتے. لائے تو ساڑھے کو شاعری نہیں رہنی کوئی. اب ہم کیا کریں گے؟ تو آپ کو بتا دیا کہ اب مسلمان ہونا یہ نئی قسم کی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے. نبیوں کو شریعت، نبی رسول وہی نبی رسول آدم سے لے کر ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں یہاں تک ایک ہی نبی رسول ہے، دو ہی اقسام ہے ہی نہیں. صرف فرق کس جگہ پڑتا ہے؟ شریعت میں. اور آپ کو بار بار سمجھائی، 18ویں مرتبہ سمجھا رہا ہوں کہ اب مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط رکھ دیا ہے. قرآن کو نبیوں کی مہر قرار دے دیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی. اب اس شریعت کے بغیر کسی شریعت میں اللہ نبی رسول نہیں بھیجے گا. اچھا چلیں میری بات سنیں ملک صاحب. ایک ہی سانس میں آپ نے کہا نئی قسم، اور اسی سانس میں آپ نے اس کو رد کر دیا. آپ غور سے نا اپنی بات اگر سنیں تو آپ کنفیوزڈ ہیں خود، اور آپ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی یا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیوقوف بن جائیں گے، یا پھر آپ کوئی مطلب اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا ہے آپ کا. پھر آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں، میں اب اس پہ وضاحت آپ سے چاہتا ہوں وہ دیں. آپ نے کہا اب جو نیا، اب جو ڈفرنس کریٹ ہوا ہے، اب جو ایک چیز مختلف ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے توسل سے، اب مسلمانوں کے اندر ہی نبی آئے گا. یہ آپ نے بیان کی بات، اب آپ نے اس سے نہیں ہٹنا. سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا چلیں یہ دیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان نہیں تھے؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان نہیں مانتے؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان نہیں مانتے؟ اور صرف اب مسلمان کہلانے کا حق صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نام دیا گیا ہے مسلم کا، یا اس سے پہلے بھی مسلمان موجود رہے تھے؟
یار آپ اپنے عقیدوں سے پھرتے ہو، کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور نصارہ کو وغیرہ وغیرہ آپ مسلمان سمجھتے ہو؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ یار پتہ نہیں کس ٹائپ کے لوگ کو آپ مخالفت میں اتنا جاؤ، کم از کم عقل اور ایمان کو تو نہ چھوڑو۔ عیسیٰ علیہ السلام تک، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ مسلمان تھے۔ جب انہوں نے بدعتیں ڈالیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، وہ کافر ہیں۔ اس قرآن کو صرف ثواب کی کتاب نہ پڑھو، اس سے علم حاصل کرو، جو آپ نہیں کرتے ہو۔ ثواب کی کتاب نہیں ہے، علم کی ہے، ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعضوں کا انکار، وہ کافر ہیں۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ماشاءاللہ بڑے علم والے ایسے لوگ لے کر میرے پاس آئے کرے، اتنے علم والے کہ ان کو قرآن کی تعلیم نہیں پتہ۔ اب یہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو جماعت احمدیہ کی مخالفت میں مسلمان ڈکلیئر کرنے لگے ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے اور خود مانتے ہیں وہ کافر ہیں، لیکن یہاں پر فرضی طور پہ احمدیوں کو ہرانا ہے، ہم مان لیتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کی بات بتا دی کہ جو بعض رسولوں پر ایمان لائے، بعضوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ کہ وہ کافر ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر اگر میں کہتا ہوں سارے نبی رسول آ جائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کریں گے، وہ کافر ہو جائیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کی تعلیم میں وہ مسلمان قرار پائیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن شریعت آ گئی، جس تک یہ پیغام پہنچ گیا قرآن کا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کا نبی رسول وہ انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کافر ہے، میرے اپنے مطابق نہیں۔ جیسے اب سارے عیسائی یہودی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بھی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں اور پکے کافر ہیں عین قرآن کے مطابق۔ جی اچھا ملک صاحب، آپ چیز کو پھر الجھاتے ہیں، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ڈیفرنٹ طریقے سے یہ سوال پوچھتا ہوں، سننے والے فیصلہ کریں گے۔ کیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے تھے اس دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا مسلمان تھے؟ ہاں یا نہ میں جواب بالکل مسلمان تھے۔ ہو گیا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا سارے نبیوں کے ماننے والے بھائی جب تک نیا نبی نہیں ہے وہ مسلمان تھے، گل مکا دیں، آگے چلو۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت اعلیٰ ہو گیا۔ یہ اب آپ نے بات سے نہیں پھرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مسلمانوں میں سے ہی چنتا تھا۔ یہ بات کہنی درست ہوگی؟ نہ، نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کیا آپ کا جواب آپ کے گھر سے دیتا ہوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ عیسائی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو پھر اللہ نے کیسے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے میرے پیارے بھائی، تھوڑی محنت کریں، علم حاصل کریں، اس لائق ہو جائیں کہ مجھ سے سوال جواب کر سکیں، پھر آئیے۔ ویسے اپنی شوق پوری کرنی ہے تو آپ بے شک شوق موضوع پہ رہیں۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ثبوت دے دیا کہ وہ مسلمانوں میں سے یعنی عیسیٰ کے پیروکار نہیں تھے، موسیٰ کے پیروکار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبی رسول چنا یا نہیں چنا؟ اچھا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہنا کہ جو نہیں چاہ رہا، میں نے کہہ محمد صلی اللہ دیا علیہ ہے، کہنا وسلم چاہ کے نہیں رہا، کہہ نہیں، دیا ہے۔ سنیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سن لیں پھر جواب دیجیے گا، میں جواب دیجیے گا۔ بڑا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، صرف اتنا بتا دیں مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ ان کو دین حق پر نہیں مانتے تھے؟ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ ان کے چچا وغیرہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے رہے، ان کی خاندان ان کے خلاف ہو گیا تھا۔ ان کا کوئی تاریخ سن لیں، سوال کر کے جواب سنا جاتا ہے۔ میں چچا کی بات نہیں کر رہا، آپ کو چھٹی مرتبہ میں روک رہا ہوں، 7ویں مرتبہ۔ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ یا تو سوال ہی نہ کرو، یا سوال کرتے ہو تو جواب سننا آپ پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کس ٹائپ کے آپ عالم بن چکے ہو۔ میرے سوال کو تو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا۔ سوال میں نے جواب دینا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں سوال نہ پوچھوں، آپ کانٹے لگاتے رہو۔ میں اپنے وقت میں، او یار مجھ سے سوال نہ کرنا، میں اپنے وقت میں بھی آپ کو وقت دے دوں، بات کرو، میں خود جواب دے دوں گا۔ نہیں، میں نے اپنے وقت میں آپ سے سوال کرنے ہیں، آپ نے جواب میں نے جواب نہیں سننا، سوال پھر کر آپ کے کو شور پورے مچانا ہے 2 صرف منٹ آپ ملیں نے۔ گے۔ ملک صاحب لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔
یار اپنے آپ غلط عقائد باتیں کا نہ کریں نا، اظہار کریں. سوال بھی میں کرنے ہیں، جواب بھی مجھے سننا صرف نہیں ہے، اتنا بتا دیں. لیکن میں ٹھیک بھی ہوں، میں کدھر جاؤں اب؟ اچھا چلیں مجھے صرف اتنا، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے نزدیک مسلمان تھے؟ وہ اپنے ٹائم میں بالکل مسلمان تھے، ان کے ماننے والے مسلمان تھے، لیکن جب ان کے بعد کوئی نبی رسول آیا، وہ یا ان کے رشتہ دار فیملی جو بھی تھی، انہوں نے انکار کیا، وہ کافر ہو گئے. حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ او خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ. آیا کوئی؟ آیا کیا؟ حضرت حضرت اسماعیل کی اولاد حضرت میں عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ ان سے اسماعیل سے پہلے آئے تھے بعد میں، حضرت ابراہیم ان سے پہلے آئے تھے بعد میں، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل آئے، ان کے بعد حضرت سیدھے محمد صلی اسماعیل، اللہ علیہ وسلم آ گئے، نہیں ان کے بعد سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہ آپ کو پتہ موسیٰ، ہے، یہ آپ کو عیسیٰ، پتہ ہے یہ پیدر پہ بنی رسول، اسرائیل میں، یہ کہاں گئے یار؟ آپ کو پہلے علم بنی حاصل اسرائیل کرو، اور بنی یاریاں نہ اسماعیل مارو میں بھائی. فرق پتہ ہے؟ آپ کو بنی اور اسماعیل یہ اور بنی آپ اسرائیل میں فرق آپ پتہ نے ہے؟ اپنے عقیدوں سے فرق بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ سلسلہ اسماعیل کا ہے، یہ سلسلہ ابراہیم کا ہے، یہ سلسلہ حضرت یعقوب کا ہے، یہ آپ کا اپنی بنائی ہوئی ملک باتیں ہیں، صاحب، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. ملک صاحب موضوع پہ رہیں، موضوع پہ رہیں. مجھے صرف اتنی بات بتا دیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کی شریعت پر تھے؟ آپ نے ان کو مسلمان کہا ہے، حضرت وہ ابراہیم کس کی شریعت پر تھے؟ حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کی شریعت پر تھے؟ او یار یہ سارے ایک ہی شریعت ہے، اور کون سی شریعت؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی قرآن شریعت پڑھتے ہو؟ ہے، آپ بالکل قرآن پڑھتے ہو؟ بالکل ایک ہی شریعت ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ ایک منٹ بالکل ایک ہی قرآن شریعت ہے، پڑھتے ہو؟ ایک ہی یار شریعت مجھے ہے. بات نہیں کرنے دینا آپ نے. اس کا مطلب ہے سوال جو کیے جاؤ، میرا بولنے کا حق نہیں ہے، تو بول ہی نہیں. آپ قرآن میں یار پڑھتے لڑ ہو تو نہیں رہا، آپ سے صرف او سوال بھائی پوچھ. سن لو، آپ قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جی. فرمایا میں نے صاحب کو ایک ہی شریعت دی ہے. ابھی اس کو کون سی سب کو شریعت، ایک دی وہ ہے. کس کو؟ یار آپ عجیب ٹائپ کی باتیں کر، آپ کو علم تو جو نہیں ہے، آپ میں کہہ کیا رہے ہیں کر کہ جو سکتا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ تمام شریعتیں اگر ایک جیسی ہوئیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد فیصلہ بدل کیوں گیا؟ کون سا فیصلہ بدلا ہے؟ جو آپ نے ابھی سلسلہ ختم کر کے فیصلہ مثال، بدلا ہے. وہ تو اس شریعت نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی، اس میں اللہ نے بدلا ہے. اللہ سے جا کے جنگ کرو. جو اچھا اچھا اچھا، اس کا اللہ مطلب نے ہے فیصلہ بدلا ہے. اللہ کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شریعت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی، وہ شریعت اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعت دی گئی، ان میں فرق تھا. اس کا مطلب ہے فرق نہیں تھا، وہ نامکمل شریعت فرق نہیں تھی. تھا. فرق نہیں ہوا، ہاں. صرف ماشاءاللہ آپ کو جتنا علم نہیں، آپ اتنی نامکمل بات چیز کرنی میں اور ہے. مکمل چیز میں فرق او نہیں ہوتا یار ملک گل صاحب. کرن دے ہو یار، کس میں اندر مجھے پھنسا دیا پیر صاحب آپ نے؟ کس نے سوال دا کیا سوال کرنے مکمل اور اور جواب غیر میں دے ہی نہیں مکمل سکتا، چیز میں میرے نہیں اوپر ہوتا ملک پابندی صاحب؟ ہے. ملک صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ پہلی شریعتیں نامکمل تھیں، یہ شریعت مکمل ہے. کیا مکمل چیز میں اور غیر مکمل چیز میں آپ فرق نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میں فرق نہیں، فرق وہ ہوتا ہے جو پہلے اور ہو اور اب اور کر دی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اللہ سے جنگ ہے، اب میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو، یہ میری بات ہے، پہلے یہ خدا کی مکمل بات ہے نہیں جو تھی، تمہیں اب پتہ نہیں مکمل ہے. ہے. تمہیں دیکھو کیا چیز پیر اسکانی جو صاحب، زیر اس تعمیر کو ہوتی روک ہے، لو. یہ طریقہ جو نہیں ہے چیز بات زیر کرنے کا. تعمیر ہر ہوتی ہے باری اور میں جو چیز یہ مکمل سوال ہو کر جاتی ہے، کر اس میں فرق نہیں جواب ہوتا. کرنے سے پہلے مجھے روک دیتا ہے. میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر مکمل چیز میں اور کہنا مکمل جو چیز چاہ دونوں رہا ہوں برابر اب ہوتے ایسے ہیں. نہیں کہوں گا. 2 منٹ تمہارے پاس ٹائم ہے، وہ ٹائم لگاؤ. 2 منٹ میں اپنے تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے اس طریقے ملک صاحب سے میرے سوالوں بات سے کی آپ جائے. کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ میں تو آپ کو بڑے پیار سے بات کر مجھے رہا ہوں. تمہاری جہالت سے تکلیف پہنچ رہی ہے. آپ خدا کے کیا دین جہالت کا ہے؟ آپ انکاری خود ہی کر کہہ رہے رہے ہو، ہیں مجھے پہلے لگا رہے ہو شریعتیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور میں یہ نے شریعت سب کو ایک ایک جیسی ہی ہے، دین پھر آپ دیا، کہتے ہیں مکمل ہے ایک ہی ایک، اور دین دوسری دیا. کہتے یہ ہیں مکمل اعتراض نہیں کر رہے ہے. ہیں، میرے پر کر رہا ہے یا اللہ پر کر رہا ہے؟ دیکھو اچھا پیر فرق اسکانی صاحب کہتے کس آپ کو ہیں ہیں؟ تو 2 منٹ اس کو دے دیں، جو بولنا چاہتا ہے بولے. پیر 2 اسکانی منٹ صاحب پھر میرے میں کو بولوں بچاؤ. گا. یہ اس لائق نہیں ہے، ان کے پاس علم اور عقل کی بات ہے نہیں ہے. ملک صاحب ایک سانس میں آپ نے کئی بات کہ یار پہلے میں 2 شریعت سال میں نامکمل کروں، آپ تھی، کے پاس اپنا ٹائم لگاؤ، 2 منٹ میں بات کرو. تاکہ آپ ساری یاریاں باریاں مار کے متضاد باتیں میں کر کے وہ اپنے گھر کو ساری چلے جائیں دنیا سرخرو جانتی ہو ہے، کے. آپ کے نزدیک آپ منہ زبانی کر رہے ہیں میں جیت گیا، میں سچ ہوں، کہتے رہو. میں جو عقلی میں دلیلیں نے تو دے نہیں رہا ایسا ہوں آپ کہا. اپنی دلیلوں سے لوگ ملا لیں گے، لیکن اب آپ 2 منٹ لگاؤ. 2 منٹ میں جو بات چلیں آپ نے مجھے کرنی عقل ہے سے، آپ کی مرضی. مجھے چلیں میں بس سوال کر کے اپنا مائک بند کر لیتا ہوں. آپ کو کھلا ٹائم ہے. کیا مکمل شریعت میں اور زیر تعمیر شریعت میں یا غیر مکمل میں فرق نہیں ہے آپ کے نزدیک؟
اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو مین شریعت جو ہے اللہ پر ایمان لانے کی ہے. اس کے بعد دنیا کے قانون ہیں، حالات، واقعات، نظام سے وہ بدلتے رہتے ہیں. آدم نے بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. مین اللہ کی شریعت، اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ علم اور عقل سے محروم ہو، مین اللہ کا لب لباب سارے نبیوں کی ایک ہی شریعت ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ نبی رسولوں کو ایمان لاتے 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 کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. آپ کا ایمان آپ کے لیے، لیکن شریعت ایک ہی ہے. اس کے بعد قانون اللہ تعالیٰ نے کئی حالات، واقعات اور آگے پیچھے نظام ہو رہا ہے، زمانہ جا رہا ہے، قانون جو ہے وہ چینج وہ کیے ہیں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں. اللہ اپنے کلمات میں تبدیلی نہیں کرتا. یہ قرآن کو جب آپ سمجھیں گے نا تو یہ باتوں کا نچوڑ پھر نکلتا ہے. قانون کو آپ نے بدل دیا. آپ نے کہا پہلے اور قانون تھا، اب قانون اور ہے. شریعت اور قانون میں فرق ہوتا انسانوں ہے. کے قانون اللہ کے قانون نہیں، اللہ کے ایک ہی شریعت ہے. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو، وہ عہد ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک، یہ اللہ کا ٹوٹل دین یہ ہے. آگے کچھ چیزیں ہیں، لوگ جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، جو تو کام وہی تو فرق ہے شریعت میں اور یار شریعت میں فرق کہتے ہیں کس کو ہے. اور تو تیرا دماغ تو نہیں خراب، تو 2 منٹ لے اور پھر مجھے شریعت میں فرق بتا دیں. شریعت کا مطلب قانون نہیں ہوتا. آپ نے کہا قانون بدل گیا تو شریعت بدل گئی نا. ایک سوال کرو گے، میرے 2 منٹ ٹائم لگاؤ گے، وہ پورا ہوگا، پھر جو مرضی کرتے رہو. تو آپ اس کے اندر جو مرضی آپ کہتے رہیں. میں کہنا ہے نا، تم مانو نہ مانو، لوگ سن رہے ہیں، تمہاری بات سچی ہے، میری سچی ہے. چھوٹا چھوٹا جواب تمہارے دے دیں کہنے سے ملک میرے صاحب. کہنا ہے، تم نے میرے پر پابندی کیسے لگانی ہے کہ یہ کہو اور یہ نہ کہو. آپ غصہ کر رہے ہیں بلا وجہ میں، کیونکہ اب آپ کے پاس دلیل ختم میں ہو آپ گئی ہے. کی اب آپ حرکتوں سے غصہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنا علم سے بھائی جنگ ایک لڑو. طرف آپ کہتے ہیں اللہ نے سب انبیاء کو ایک ہی شریعت دی، پھر آپ کہتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دی. سوال اتنا سا تھا، کیا مکمل میں اور غیر مکمل میں فرق نہیں ہوتا؟ کیا ایک غیر مکمل چیز اور مکمل چیز میں فرق نہیں ہوتا؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں پانی ابال کے ان کو دوں اور میں کہوں جی یہ چائے پی لیں، اور پھر میں ایک چائے کا کپ لاؤں اپنے لیے بناؤں اور سامنے بیٹھوں اور ان کے سرخی لگا کے پیوں. ایک چائے مکمل ہے جو میں پی رہا ہوں، ایک وہ ہے جو صرف گرم پانی ہے. ملک صاحب مجھ سے کہیں کہ بھئی مجھے تو تم نے چائے نہیں دی، تو میں کہوں نہیں 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 نہیں، سیم چیز ہے، جو میں نے آپ کو چیز دی ہے وہی چیز میرے پاس ہے. تو آپ اس پہ اعتراض تو نہیں کریں گے نا ملک صاحب؟ میری باری ہونا، اگر تو کوئی ایک لفظ بھی بولے گا میرا لگا دو ٹائم، اس ٹائم میں بولنا نہیں. ٹائم لگا میرے سے. 1 منٹ دے رہا ہوں. 1 منٹ نہیں چاہیے، 1 منٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھ. 2 منٹ لگانے لگاؤ، 2 منٹ لگاؤ. خلیفہ صاحب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو. دیکھیں بھائی، میں نے ان سے منوانا نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھ سے منوانا ہے. میں نے اپنی بات رکھنی ہے، انہوں نے اپنی رقم. اللہ تعالیٰ میں قرآن کی باتیں بن رہی ہے. جس چیز کا انکار کر رہا ہے یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. قرآن میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے کلمات میں تبدیلی نہیں دیکھو گی. اللہ نے پہلے اور کلام کیا، اب اور کلام کیا. ہاں، جو نبی سے پہلے حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو قانون دیا اس وقت کے لیے، جو بدعتیں انسانیت سے ہٹنے کے لوگوں کے پاس اعمال تھے، ان کی خبر دی بھائی یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو. پھر نیا نبی جب آیا، اس وقت کے لوگ جو کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. شریعت اس کی ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جو اس وقت موقع پر رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. عیسیٰ ہے تو عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، ابراہیم یعقوب رسول اللہ، محمد رسول اللہ. تو یہ ایمان نبی رسول پر لانا شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. لیکن اللہ کی شریعت صرف ایک ہے، لا الہ الا. جب لوگوں میں بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نبی رسول کو بھیجتا ہے تو ان انسانوں کی اصلاح کرتا ہے. وہ اللہ کا قانون نہیں ہوتا. اللہ نے ایک اچھا قانون دے دیا، وہ ہے. جب اس کو لوگ چھوڑ کے طرح طرح کی بدعتیں قائم کر لیتے ہیں اور دین سے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، تو اللہ اس نبی کے ذریعے اسے دے دیتا ہے بھائی یہ بھی نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، یہ غلط. لیکن شریعت ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. اس سے بڑی کوئی شریعت ہے ہی نہیں ہے. سارے نبی رسولوں کو یہی دیا ہے.
یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. قرآن کا ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ لائی لگ مسلم ہے، بس قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم مسلمان ہو گئے. قرآن کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا. انہوں نے یہ قانون جو انسانی ہے، جب انسان میں بدعتیں ہوتی ہیں تو اللہ جب نبی رسول کو بھیجتا ہے وہ بدعتوں کو دور کر دیتے. جزاک اللہ. دیکھیں جی، بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی ہے. میں سوال کروں گا تو دیکھتے ہیں ملک صاحب کیا جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی سارے قانون ایک تھے، صرف فرق یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہوتا تھا اور وہ بدل کے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ ہو جاتا تھا، اور جب بات آ جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات کہی. سوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی صاحب آئے ہیں تو لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کیوں نہیں پھر بدلا؟ یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ پھر پہلے والی شریعت اور اس شریعت میں فرق نہیں ہے کیا؟ پہلے والی شریعتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل تھیں، اگر مکمل تھیں تو پھر آپ نے خاتم النبیین کی جو ایک صفت رسول اللہ کو عطا کی آپ نے وہ ان سے واپس لے لی. تو یہ صرف سوال کا جواب دے دیں کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. تو اب جب مرزا صاحب آ گئے تو اب لا الہ الا اللہ مرزا قادیانی رسول اللہ پڑھنا چاہیے نا، وہ کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ یہ بتاؤ. کہ ایک بات انہیں بتائی ہے کہ اب اسلام سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا شریعت مکمل ہوئی ہے. کس چیز پر مکمل ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جو بھی آئے گا وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، رسول تو مانا جائے گا پر شریعت محمدیہ کا ہی کلمہ پڑھا جائے گا. یہ شریعت فائنل کر دی گئی محمد رسول اللہ. لیکن مرزا صاحب بھی وہی کام کیا جو سارے نبی رسول نے کیا. شریعت محمدیہ ہے، وہ یہی شریعت آدم ہے، یہی شریعت ابراہیم ہے. صرف جو اس وقت کے لوگ برے اسلام سے ہٹ کر کام کیا کرتے تھے، اخلاقیات سے برے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی رسول کے ذریعے انہیں تنبیہ کی وہ یہ کام غلط ہے یہ نہ کرو، یہ کام غلط ہے یہ نہ کرو. اب آپ جو غلط کام کیا مرزا صاحب کو پیغام دے کے اللہ نے وہی بتایا کہ یہ کام کر رہے ہو بدعتیں ہیں. یہ میں نے نہیں بتائی قرآن میں جو تم یہ مانی جا رہے ہو، ان بدعتوں سے نکالا. کلمہ قیامت تک آپ کو بتایا کہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ کی بات سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کلمہ ہوتا ہے شریعت والے نبی کا، ایسے ہی ہے. تو کیا جب آپ نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ بولا تھا تو آپ حضرت عیسیٰ کو شریعت والا نبی مانتے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ بولا تھا آپ نے؟ اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل پیرا تھے. اگر یہ بات درست ہے تو جب حضرت موسیٰ کے بعد لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ ہو گیا ایک غیر تشریعی نبی کے توسل سے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب دینا ذرا. ملک صاحب جواب دیو. ملک صاحب ہی لیے. ملک صاحب جواب دیو. ایک مطلب سوال کرتے میں ہوٹل میں آیا ہوا تھا، آواز بہت تھی مجھے. آپ مصروف ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بات ختم کر دیتے ہیں. آپ بتائیں میں آ گیا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، بتائیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت لانے والا نبی مانتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ان کو بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنا چاہیے تھا آپ کے اصول کے مطابق، لیکن آپ نے تو ان کا اپنا کلمہ بنا دیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اب جب آپ کہہ رہے ہیں تمام شریعتیں ایک جیسی ہیں، یکساں ہیں، تو جب حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار حضرت عیسیٰ جب آئے تو ان کے لیے آپ نے کلمہ بنا دیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اسی طور سے جب مسیل عیسیٰ آئیں تو پھر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ مرزا قادیانی رسول اللہ کیوں نہیں آپ کو قابل قبول؟ جتنی آپ کی علم اور عقل ہے مجھے حیرت نہیں ہوتی آپ کو اس جیسے سوال کرنے پہ. اس ٹائم تک اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ خاتمن موسیٰ رسول اللہ نہیں کہا تھا، نبیوں کی مہر موسیٰ کو نہیں بنایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر بنایا ہے، اور اب جو بھی رسول آئے گا وہ کلمہ یہی چلے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہوئی. دیکھیں ہم ایسے لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں
جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت مکمل ہو گئی، ہم مکمل کر کے وہی کلمہ پڑھ، کہتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہو تم، عیسیٰ کیا نام ہے غلام احمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہم ایسے لوگوں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ ہم پر راضی نہیں ہے، ان کے مطابق بھی چلیں تو بھی گناہگار ہیں، یعنی شریعت مکمل کر کے یہی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ بھی تم مرزا غلام احمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہم کن لوگوں میں پھنسے ہوئے، ہمارے حشر دیکھ لو لوگوں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اتنا سے کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ اب قیامت تک اس لیے پڑھا جائے گا کہ خاتم النبی، نبیوں کی مہر قرار دے دیا، جس کی مہر سے لوگ نبی بنے وہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام مہر سے جو اسلام میں مکمل ہے۔ اور مرزا صاحب نے خود فرمایا میں اس قرآن سے ایک شوشہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں، قرآن میں کون سا کلمہ ہوگا قرآن کے فہم سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب قرآن کے فہم سے یہی کلمہ پڑھا جائے گا تو مرزا صاحب بھی پابند ہیں۔ مرزا صاحب اگر اپنا کلمہ پڑھوانے کے چکر میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول ہی نہ بناتا، ان پر لازم کیا اسلام اور مسلمان ہونا۔ جب اسلام آخری مذہب قرار دے دیا اللہ نے اور اس کے بغیر قابل قبول نہیں، تو اسلام میں کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ عقل سے سمجھا جائیں گے، آپ اپنے عقیدوں کو لے کے قرآن میں جاتے ہو آپ کو کبھی بھی نہیں ایمان ملے گا، اسی طرح بھٹکتے رہو گے، سوال ہی کرتے رہو گے۔ بہت موقع دیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو شریعت تھی اس کے اندر قانون تھا کہ کوئی بھی پیروکار نبی آتا تو وہ لا الہ الا اللہ اپنا جو بھی نام اس کا ہوتا وہ رسول اللہ لوگوں کو پڑھوا سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی توسل سے اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی رہے گا۔ اب کیا یہ آپ کی اس بات کے بالکل برعکس نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا کہ تمام شریعتیں ایک ہی تھیں؟ یہ بات متضاد کیسے، اس میں تطبیق کیسے پیش کریں گے آپ، ذرا یہ بتائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن جتنی آپ کی علم اور عقل ہے مجھے حیرت نہیں ہوتی جب میں نے یہ کہا تھا کہ شریعت ٹوٹلی ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آگے سے آپ حاشرائی کر کے کدھر لے لو، کیونکہ آپ نے سچا تو ہونا ہے، حاشرائی کرا کے الزام لگانے ہیں کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے۔ تو میری آپ ریکارڈنگ دیکھیں، میں نے کہا سارے نبیوں کی ایک ہی شریعت تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ احد ہے، اسی کی عبادت کرو۔ میں نے یہ سب نبیوں رسولوں کی شریعت یہ بتائی ہے۔ آپ بیچ میں نے کہا کہ جو نبی رسول آیا ہے پیغام لے کے، اس وقت وہ وہی کلمہ پڑھاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہی کلمہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ اللہ کا رسول، ہم اس کی بات مان رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کا پیغام ہے۔ تو سارے نبی رسولوں کے پاس جو ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی کیا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اب اسلام سے کم قابل قبول نہیں ہے کوئی چیز۔ اب اسلام سے نقطہ بھی بڑھاؤ گے تو وہ اللہ کا نبی نہیں ہے جو اپنے کلمے پڑھواتے۔ اسلام میں کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سارے نبی رسولوں پر ایمان لا کر محمد رسول اللہ۔ اب اسلام میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی سارے نبی بھی آ جائیں، کلمہ اب اسلام کے ناطے ہونے یہی پڑھیں گے محمد رسول اللہ۔ اور جو آپ کے اپنے گھر کا عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی، وہ یہی بس وہ ہمارا موضوع ایک بال برابر فرق نہیں ہے ان میں اور ان میں، صرف وہ کہتے ہو کہ وہ پرانا نبی، ہم کہتے ہیں نیا نبی، بس یہی فرق ہے۔ موضوع پہ رہے۔ اچھا، ایک سوال کا اور جواب دے دیں، صرف ایک سوال کا۔ وہ سوال اب یہ ہے کہ اب آپ نے کہا ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی قائل ہوگا تو اس کو نبوت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ بہت اچھی بات ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق اب جو نبی آئے گا کیا وہ ایسا نبی ہو سکتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور کہے، بولے، لیکن مرزا صاحب کو نہ مانے؟ کیا ایسا شخص بھی نبی ہو سکتا ہے؟ مطلب میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا غیر احمدیوں میں جو مرزا صاحب کو نبی اور رسول نہیں مانتے، کیا اب نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یا صرف اب جماعت کے اندر ہی سے ہی نبی آئے گا؟ میرے یہ بتا دیں۔ دیکھیں، آپ کو دین اسلام کی باتیں ملانا نہیں آتی۔ ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر آیت گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو بعض رسولوں پر تو ایمان لائے، بعض کا انکار کریں، وہ لوگ کافر ہے۔ یہ قرآن کی بات بتا دی۔ مرزا صاحب اگر نبی رسول ہیں، ان کا انکار کرنے والا اللہ کے نزدیک کافر ہے۔
یہ قرآن کی بات ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن کی تعلیم میں اللہ نے بتا دیا ہے جو بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعضوں کا انکار کر دیں یہ لوگ کافر ہیں۔ وہ آپ کی پتہ نہیں ہے ملک صاحب، آپ کے نا پیچھے وہ خواتین کی آواز آ رہی ہے، تو آپ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے یار، ہے نا یار، یہ مار پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ اچھا چلیں وہ کہیں اور سے آ رہی ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو بھی نبی آوے گا اس کے لیے اب یہ بات لازم ہے کہ اس نے مرزا صاحب کو بھی ماننا ہے، اور مانے بغیر مرزا صاحب کو اب نبوت نہیں مل سکتی، یعنی کہ اب جو نبوت ہے وہ محدود ہو چکی ہے، مرزا مسرور احمد صاحب کی بیعت کرنے والوں کے اندر ہی اب نبی آئے گا۔ یہ بات درست ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اب چلیں درست بات بتا دیں۔ جو بھی نبی رسول آئے گا، جب احمدی خدا نہ خواستہ بگڑے گی، اور اس سبھی رسول آتے ہی اسی وقت ہے، آپ کو تو دین کا پتہ نہیں ہے نا، کبھی مطالعہ نہیں کیا، اس وقت تک جب مرزا صاحب کی تعلیم پر احمدی قائم رہیں گے تو نیا نبی رسول سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی رسول کا آنا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے والے رسول کی امت بگڑ جاتی ہے، بدعتیں قائم کر لیتی ہے، پھر رسول آتا ہے۔ اور اگر وہ نبی رسول آئے گا تو وہ جماعت کے اگر خلافتی نظام پہلی بات ہے ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی تو وہ اس کا انکار ہی کرے گا کہ انہوں نے دین میں بدعتیں ڈالنی ہیں، ان سے نکالنے کے لیے تو اس نے آنا ہے، بلکہ اس خلیفہ پر بھی واجب ہو جائے گا اگر اس وقت خلافتی نظام رہا تو کہ وہ اس نبی رسول کی بیعت کرے، نہ کہ نبی رسول خلافت پہ بیعت کرے۔ جزاک اللہ۔ بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت ہی اعلیٰ ہو گیا۔ اچھا اب ملک صاحب ایک بات مجھے بتائیں، غور سے ذرا سن کے آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک اب جماعت احمدیہ کی خلافت چل رہی ہے اب نبی نہیں آ سکتا، یہ بات درست ہے؟ دجل اور بےایمانی کو چھوڑ دیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جب جماعت بدعتیں بنا لے گی، مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ دے گی، اس وقت نبی آئے گا۔ جب تک یہ ان کی تعلیم پر قائم ہے، خلافتی نظام ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مرزا صاحب کی تعلیم پر قائم ہے ہو بہو اسی طرح جس طرح انہوں نے دی، تو نبی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب یہ خلافتی نظام سائڈ میں کریں، جب یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو پیچھے نیچے پردہ ڈال کے اور پھر ایک نئی وہ چیزیں بنا لیں گے جو اللہ نے نہیں بتائی، نبی نے نہیں بتائی، تو پھر خلافتی نظام اگر ہو بھی تو پہلی بات ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو بھی تو وہ خلیفہ بھی اس نبی رسول کی بیعت کرنا اس پر فرض ہو جائے گا، وہ لائے بیعت کرے نہ کرے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق اس خلیفہ پر بھی فرض ہوگا کہ اس نبی رسول پر بیعت کرے۔ جو دین میں بدعتیں بنائی گئی ہیں وہ نبی رسول ان سے نکالیں تو وہ نکل جائیں۔ جزاک اللہ۔ شاہ ملک صاحب آخری سوال، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کو آپ رحمت اور نعمت مانتے ہیں نا؟ ہاں رحمت و نعمت ہے۔ اوکے ٹھیک ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جب تک احمدی لوگ اب آنا تو احمدیوں میں سے ہی ہے کسی نے، کہ باقی سارے تو جو ہیں آپ کے نزدیک کافر ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ان میں تو اب آنے سے رہا۔ اب آنا ہے کوئی تو وہ ایسا ہی آنا ہے کہ اس کے لیے آپ نے اب 2 شرائط لگا دی ہیں۔ شرط نمبر 1 کہ احمدیت کی جو خلافت ہے وہ جب مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اس وقت آئے گا نبی، یا خلافت رہے ہی نہ، تو ان دونوں صورتوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی بھیجے گا۔ اب میں سوال کرنے لگا، غور سے سنیے گا۔ لیٹ سے کہ وہ دن آ گیا جس دن جماعت احمدیہ بھی گمراہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب جماعت احمدیہ کے پاس بھی کوئی بندہ نہیں ہے جو کہ ان کو صحیح تعلیمات بتا سکے، تو اس صورت کے اندر احمدی بھی نہ رہے پراپرلی، تو پھر نبی احمدیوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، خدا کا واسطہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، نہ عقل ہے، سوچتے نہیں ہے۔ احمدی پھر وہی ہوگا، وہی نبی بنے گا جو مرزا صاحب کو مان رہا ہوگا، اور جماعت اسے کافر کافر کہہ رہی ہوگی یا اس کی ایک مخالف ہوگی تو وہ ہوگا۔ یہ تو آپ کے سامنے دلیلیں رکھ کے ہر بات میں نکتہ چینی کر کے آپ نکالتے رہو۔ یہ آپ نے اچھی بات کہی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔
MSR चीमा साहब आए हुए हैं, अब्दुल गफ्फार जंबा साहब आए हुए हैं। वो दोनों कहते हैं कि ये जो आपकी खिलाफत है वो अब फिस्को फजूर में जा चुकी है, अहमदी तालीमात छोड़ चुके हैं, लाहौरी ग्रोह भी आपको यही कहता है। तो ये तमाम चीज़ें जो इशारा कर रही हैं, और अभी इस वक्त जो मुजद्दिद साहब बैठे हुए हैं आपके, जो कि मिर्ज़ा साहब पर ईमान भी लाते हैं और आपकी इस खिलाफत को गलत भी कहते हैं, और आपकी जो खिलाफत है उनको भी काफर काफर कहती है, इस सूरत के अंदर क्या अब आपको नहीं लगता कि मिर्ज़ा मसरूर साहब को अब्दुल गफ्फार जंबा साहब की बैत कर लेनी चाहिए? जी जनाब, बात ये होती है कि वो तालीम बताएं जिस मिर्जा साहब की तालीम को हमने छोड़ा है, उन्होंने अकली दलील भी तो देनी है ना। ये कह दें अगर वो कल शुरू होते हैं, मैं उठता हूँ, मैं कहता हूँ ये गलत है, ये काफिर है, ये तो आप मुझे नबी मान लोगे? बयान ने उन्होंने कह देता है, जिस तरह उन्होंने उनको कहा था हमने इनको मान लिया, अब मैं उनको कहूँगा आप मुझे भी मान लोगे? कोई अकल की बात करो यार, कोई दिमाग इस्तेमाल करो, सेंस। नबी रसूल के पास पैगाम होता है, जो बिदतें पहली कौम उसमें ऐड कर लेती है, उसको दीन का ऐसा वो बताएं बिदतें, कौन सी बिदतें बताई? मुझे बताओ बिदतें, उस बिदतों से मैं भी छोड़ता हूँ, भी निकलता हूँ। बिदत बताओ तो वो सही ना। तारिक चौहान साहब कहते हैं, यार तारिक वो चौहान साहब कहते हैं कहते हैं, कि आखिरी वो बात क्या करूँ, कहते हैं, आपको ईसाई और यहूदी हिंदू से क्या कहते हैं, मैं वही बताऊंगा। उन्हीं की बात करूंगा ना, नहीं नहीं, वही मुझे उन्हीं की बात बिदतें करूंगा ना, बताओ। वरना आप उन वरना बिदतों क्या का मतलब बताओ। आप कहना चाह सुने, रहे हैं मलक आप साहब, उन मलक बिदतों साहब का रुके, बनाओ। सुनो, मलक आप साहब उन रुके, बिदत सुन लो नहीं पहले ना। मलक साहब आप कहना और चाह रहे हैं यार कि जिस ऐसा दिन नहीं मिर्जा होगा, मैं मसरूर साहब कटहरे खुद में खड़ा हूँ, कहेंगे हर बात तुमने ही हम सवाल करना गुमराह है। हो चुके हैं, सारी जमात कहेगी हम गुमराह हो चुके हैं, उस वक्त जाके आप लोग ये कहेंगे कि हाँ अब नए नबी की जरूरत है। यानी कि जब तक आप मिर्जा मसरूर साहब बिदतें के मुंह से नहीं बताओ। निकलेगा, ओ थोड़ा आपके मुंह से खलीफा के मुंह से एवे नहीं ना निकलेगा यारियां कि हम मारो, गुमराह हो तेरे को चुके हैं, रहने तब जो तक आप किसी को नबी नहीं मानेंगे। तुम्हारे ये पास किस तरह की बोलने बात के लिए आपने अब कही देख है? बोलना है, बोला जहालत पर अल्लाह बस मबनी। बोलिया, बोलने ना देना। हाँ बस शुरू हो जा। मैंने आपको एक बात की, उसका जवाब दे दो। जब्बा कौन साहब सी कहते हैं आप लोग बिदतें? गुमराह हो चुके हैं, मिर्जा साहब कौन ने रूहानी कहने से खिलाफत नहीं होता, कहा था, वो तो आप कहने से लोगों नहीं ने होता। मसीह की जाले खिलाफत अकबर, शुरू कर दी है। ओए जाले ये अकबर सुन, ये कुरान के देखो। खिलाफ है, मिर्जा साहब की तालीमात के खिलाफ है। वो ये बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं मिर्जा साहब की तालीमात के मुताबिक आया हूँ, जिसकी पेशन अब गोई मिर्जा साहब ने की थी, अब मैंने मैं बात उसके करनी है, मुताबिक ये आया हूँ। आप आप अकेले उनको बोल किस के तरह सच्चा झूठा है। कहते हैं? और खलीफा वक्त डी में है, हाफ खाली है, जवाब और ये दें। गोल करने वाले हैं, और ये खलीफा वक्त ने गोल कर दिया। आपकी मुखालफत क्या वो जब्बा साहब जाले की अकबर, मैंने सच्चाई पर नहीं दलील बोलना। नहीं है? देखो देखो किधर के पीर इस्कानी साहब, इसने अकेला बोलना है। अब मैं नीचे बैठता हूँ, आप हकीकी जमात बना के और फैसला सुना दे। अभी बात सुनते भी है ना, नहीं आप हौसला इजाजत करें। नहीं। मैं तेरे जैसा मैं टोर के भेजांगा, घर बेफिक्र हो जा। बात ये है, मुझे बोलने दो, बस अपनी बारी में बोलो, बहुत दूर सवाल सब करो। सुनो, ने भी रिकॉर्डिंग में मजेदार है। अच्छा मुझे आप बताएं, मुझे आप कंडीशन बताएं और क्या बोलन कब क्या, तक तेरी लगेगा कि बनना कंडीशन बढ़ चाहिए? गई खड्डे में, बोलन देना नहीं, हर मत गड़ 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 शुरू हो जाता है। सुनो, अब मुझे आपने इतनी निशानदेही कर दो कि कौन सी बिदतें हम लोगों ने जमात में कायम की हैं, बताओ। अब मैं चुप हो रहा हूँ, बताओ। चलें, सबसे बड़ी बिद्दत जो जब्बा साहब कहते हैं आप लोगों ने कायम की है, वो ये निज़ाम खिलाफत है। वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कभी भी अपने बाद खिलाफत की कोई बात नहीं की। और दूसरी बात, आप वो कहते हैं कि जो खिलाफत है, रूहानी खिलाफत, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत है। वो मसीह की खिलाफत कैसे आ गई? ये खिलाफत जो आप बता रहे हैं, जो आपके खलीफा का नाम क्या होता है? खलीफा अल मसीह अल खामिस, यानी कि मसीह के 5वें खलीफा। वो कहते हैं ये बहुत बड़ी बिद्दत है, क्योंकि ये चीज़ इससे पहले दीन में, इस्लाम में नहीं पाई जाती थी। मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया का 13वां खलीफा करार दिया। अब अगर तो ये उसी उम्मत मोहम्मदिया की खिलाफत चल रही थी, तो हकीम नूरुद्दीन साहब को 14वां खलीफा होना चाहिए था, बशीरुद्दीन महमूद साहब को 15वां होना चाहिए था, मिर्ज़ा नासिर साहब को 16वां होना चाहिए था, मिर्ज़ा ताहिर साहब को 17वां होना चाहिए था, और मिर्ज़ा मसरूर साहब को 18वां होना चाहिए था। वो कहते हैं ये जो बिद्दत मसीह की खिलाफत, ये मसीह की खिलाफत किधर से लाए हो? ये कहते हैं बिद्दत है। आपकी खिलाफत का पूरा निज़ाम ही आपके खलीफा की मनसब को ही उन्होंने बिद्दत करार दे दिया है। दें जवाब इस बात का। मैं अब आपको इतनी ज़रूर उम्मीद रखूंगा कि हिम्मत कायम होगी और मेरी जवाब पूरी सुनोगे।
دیکھو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد یعنی نبی کے بعد خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بادشاہت آئے گی، اوکے، اس کے بعد ظالم جابر حکمران آئیں گے، اس کے بعد پھر خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوگی۔ اب یہ نبی کی حدیث ہے، خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوتی ہے، نبی نے بتایا میرے بعد، یعنی نبی رسول کے بعد، نبی رسول کے بعد خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوتی ہے، نبی نے خود بتا دیا میرے بعد، ٹھیک ہے۔ اب خلیفوں کے وقت لڑائی جھگڑے ہوئے، خون خرابے ہوئے، وہ آپ کی ہسٹری میں موجود ہے، وہ ایک علیحدہ بات، لیکن نبی نے بشارت دی تھی، وہ ہوا۔ پھر حکمران آئے، ظالم جابر بادشاہ آئے، پھر حکمران آئے، اس کے بعد پھر کیا فرمان تھا؟ خلافت اعلیٰ مناج نبوہ جو نبی کے بعد قائم ہوتی ہے۔ یہ نبی کی دلیل ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ پھر نبی آئے گا، اس کے بعد خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوگی۔ کسی کی ذاتی خیالات اور ہیں، میں نبی کے حدیث سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی ذرہ برابر گنجائش رتی باقی ہے تو اپنے نبی کی بات مانو کہ نبی کے بعد جو خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو رہی ہے۔ اس کو تو کوئی اپنی کچھ انسان جب اکٹھا ہوتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں بھی خلافت کے لیے لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے، لوگوں نے فرقے بنائے۔ اسی طرح مرزا صاحب کے بعد خلافتی جو ہوتا ہے نظام، اس میں لڑائی جھگڑے ہوئے اور آگے بھی شاید ہوں گے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ خلافت کا نظام کوئی بدعت ہے۔ یہ تو نبی کی حدیث اگر بدعت ہے تو یہ بدعت ہے۔ نبی نے بتایا خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوگی، اور وہ بتا دیا کہ نبی کے بعد ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوگی۔ اس طرح اب جو نبی آئے گا، یہ تو نبی کی دلیل بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، ایک نبی آئے گا، پھر اس کے بعد جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اعلیٰ مناج نبوہ قائم ہوئی تھی، اسی طرح ہوگی۔ یہ تو خلافت کی دلیل تو بہت اچھا ہی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ نبی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائیں، آپ جیسوں میں لوگ ہو جائیں جن کا کوئی امام ہی نہیں ہے، یاریاں باریاں جو جس کی مرضی ہے کہتا ہے، یہ دیکھا چھوٹی پر آ جاتے ہو۔ سوال اتنا بڑا کرتے ہو، اس کا جواب اتنا بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں نے اچھا نہیں لگتا۔ جی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ کا 13واں خلیفہ کہا کہ نہیں کہا؟ بتائیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نبی رسول کے کیوں سنے نا جواب، آپ سوال سن کے جواب نہیں سننا ہے۔ اور جاہل اکبر خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ کا 13واں خلیفہ کہا یا نہیں کہا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ہاں یا نہ میں تینوں وڑنا، عقلی دلیل ساتھ دینی ہے نا، دان جانا ہاں جانا نا چاہیے مجھے آپ کے جواب جو آپ دیں گے قبول ہے، مجھے نہیں، دلیل ایسے نہیں نہیں چاہیے، ہوتا، ایسے مجھے نہیں صرف ہوتا، آپ کا موقع دلیل چاہیے، کے بس بغیر کوئی ایسے دلیل نہیں۔ چاہیے۔ آپ کہو دلیل دو گے تو میرے اور پاس بھائی میں آپ سے اعتراض بحث نہیں نہیں کر رہتا، رہا، یا آپ جا جو کام کر، اور جو پیر بھی صاحب کوئی علم والا ہمارے عقل والا ماتے بندہ ہے تو صرف لے کر جواب آؤ۔ دیں، کیا مرزا یہ صاحب نے کہہ اپنے رہا ہے آپ کہ کو ہاں 13واں یا نہ خلیفہ میں قرار جواب دیا دینا، یا نہیں دیا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں بس۔ نہ ہاں نہ میں نہیں ہوتا، میرے جواب جب سنو گے میں عقلی دلیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ مرزا صاحب کیا خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد جو خلافت تھی اس کے 13ویں خلیفہ کا دعویٰ رکھتے ہیں یا نہیں؟ ملک صاحب دیں جواب اس بات کا۔ اب جواب دے رہا ہوں لیکن آپ سننے کی طاقت رکھیں نا۔ آپ کہتے ہیں نہیں سننا نہ نہیں، ہاں نہ کر ہاں نہ نہیں ہوتا، اس میں جواب ہاں تو نہ یہ ہے میں کہ ہاں جواب۔ جی بالکل، جواب تو یہی ہے نا، درست جواب تو ایک ہی ہے نا ملک صاحب۔ اب پیر صاحب یہ اپنی پہ آ گیا ہے کہ تم صرف ہاں نہ کیتیا، میں سوال کریاں، میں اعتراض، پھر میں خود جو بناتا محمد رہوں۔ صاحب 13ویں خلیفہ نہیں اور ہیں یا محمد جا صلی کام اللہ کر، علیہ وسلم کے۔ آپ کو عقلی دلیل سے بتا دیا کہ خلافت تو اعلیٰ یہی منہاج تو، اچھا چلیں نبوہ، اب رک جائیں رک یا جائیں تو رک جائیں بولی رک یا جائیں میں ملک بھی صاحب، بولی، بس اور میں بس اب بھی میں چپ نہیں کنکلوڈ کرنے کرنا لگا بھائی، میں بھی تو یہ علیم تو کی بدعت باتوں پر ہوئی آ گیا نا ہوں۔ کہ آپ نے دونوں خلافت بولیں دوبارہ گے، شروع دونوں کر کی دی۔ باتیں سنی، اب مرزا یہ شور صاحب مچا رہا نے ہے، مجھے بات نہیں کرنے دے رہا، مرزا میں اس کو صاحب بات نے نہیں کرنے دے رہا۔ اب ایسی بات ہوگی، مرزا اب اس نے صاحب نے ایمبولینس لینی ہے، ایمبولینس تلاش کر کے ایمبولینس میں مرزا بیٹھنا صاحب ہے نے اور بھاگ روحانی جانا ہے۔ اب دونوں مرزا بات صاحب کریں گے، نے نہ وہ میری سنے دائمی گا نہ میں روحانی اس کی سنوں گا، ہم دونوں بات کرتے رہیں گے۔ بڑے برے پھنس گئے یار، بہت برے پھنس گئے۔ جہل اکبر اے لے جاؤ جی اپنا عالم ایمبولینس ہاں پہنچ جی کے آگے اجمل پہنچاؤ۔ لے جاؤ کہتے ہیں مینو میں نے اکیلا بولنا مرزا ہے، صاحب دی مولوی خلافت۔ اور چلے تو چپ کرو، جہل اکبر چپ کرو، جہل ملک اکبر۔ صاحب
ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ملک صاحب تسی پڑھے لکھے بندے ہو کیوں جہل والے کام کر دے میں جاہلوں کے ساتھ جاہلوں والی بات کرتا ہوں آج جاؤ جاہل ہوتے ہیں نا ان کے پاس میں اسی زبان سے ان کے ساتھ کرتا ہوں ملک بلال بھائی یار قسم ہے ملک صاحب آئیے آپ سچے کون آگے ہے تو جاہل ہے وہ تو میں نہیں ہے مرزا صاحب پھر تم بیچ میں بولو نہیں تو بولے گا ساڑھے پلے شاہی کوئی رہندی تو سن ننگا کر رہے ہیں ننگا نہ کرو بس ہاں نہ میں جواب دے بس چپ چپ ہو جاؤ آگے ہم کیا مرزا صاحب 13ویں خلیفہ تھے ملک صاحب براہ راست جواب دیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہو بالکل مانتے ہیں اسی کا تو دعویٰ کیا مرزا صاحب نے 13ویں خلیفہ ہونے کا چپ کر جانا میں نے آپ کو میں نہیں چپ کر رہا ثابت کر دیا بھائی رسول اللہ کی جو خلافت جو رسول اللہ کی خلافت ہے اس کے 13ویں خلیفہ مرزا صاحب نہیں تھے بتائیں تیرا کہنے بولے ہاں نہ جواب کے نہیں بولنا میرے پلے جائے کوئی نہیں رہے ملک صاحب پیر صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بات کرائی ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ایسے امید رکھیے گا جب ہماری براٹ پر آئیں گے ہم اسی طریقہ سے آپ سے بات کروائیں گے لوگوں کو اس ٹائم آپ نہ کیجیے گا یہ کون سا طریقہ ہے مجھے بولنے نہیں دے رہے ادھر دیکھ لیں اپنا طریقہ میں پیٹ کے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آئیں اس کو بولے اپنے ٹائم میں جو مرضی ہے بولے چپ کر جائل کے بچے چپ کر جائل چپ کر اور بتری چپ کر بتری اچھا یار ملک صاحب اچھا ملک دسو چپ کرا لو اپنی برات کو ایمبولینس لے کے جا رہے ملک صاحب اچھا دسو نا خلیفہ ہے مرزا صاحب کے نہیں ایمبولینس لے کے جا رہے ہیں ایک نیا عالم پیدا ہو گیا ہے ماشاءاللہ صحیح دسنا جی پھیری تے نہیں لاندے آ گلیاں چ میں بہت کچھ کرتا تھا تو ہیں دور نہیں تو میں تین دستا میں کی کرتا ہیں دور ہے یار مجبوری ہی ہے میرا پتر میں سلطان رائی ہیں کوئی ماں نے لال پیدا کی تھی آ کے ویکھ لے میں تین دسنا سلطان رائی میں کس رہا ہوں یار مرزا نے 13ویں خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اپنی اوقات پر آ گئے یہ سرکاری مسلمان اپنی اوقات پر آ گئے آیا بطری تیرے ہاسے بے شرمی کے ہاسے بطریوں کے بے شرمی کے ہاسے دیکھو کیا مرزا صاحب 13ویں خلیفہ تھے میرے پیارے ملک بھائی ایک منٹ رکیں ملک بھائی ایک منٹ رکیں جی ملک صاحب بتائیں کیا مرزا صاحب نے رسول اللہ کے 13ویں خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور مجھے جواب دینے دیں میں جواب دیتا ہوں دوں جواب دیں جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا اس حدیث کے اعتبار سے مجدد جو آتے ہیں مجدد کا معنی ہوتا ہے اسلام کی کیا نام ہے وہ صاف بتانا اسلام کی خود تجدید کرنا ان مجددوں نے دین کی تجدید کی لیکن کسی مجدد کا دعویٰ نہیں ہوتا نہ دعویٰ کیا ہے کسی انہوں نے عین اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق قرآن کی خبریں دیں دین کی تجدید کی دوسرا اس اعتبار سے مرزا صاحب نے کہا ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے مرزا صاحب کی اپنی نبوت شریعت والی نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خلیفہ ہو کر نبی رسول ہیں ان کے امتی ہیں اس میں نبی رسول ہیں تو اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے انہوں نے کہا وہ جو مجدد تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے کیونکہ ان کے ہی شریعت اسلام ہے انہوں نے ان کی تجدید کی اور میں بھی ان کی تجدید کر رہا ہوں اس اعتبار سے میں ان کا 13واں خلیفہ ہوں 12 مجدد آئے ہیں اور میں 13واں خلیفہ وہ حدیث کے مطابق انہوں نے جواب دیا اچھا تو اب مجھے بتائیں کہ ہر صدی کے سر پر جو آپ نے مجدد کا کہا ہے مجھے بتائیں دور حاضر کی جو صدی ابھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر 14واں خلیفہ کون ہے بتا دیں جتنی آپ کی علم اور عقل ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مجدد دعویٰ نہیں کرتے نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو الہام اور وحی کر کے مجدد بنایا ہے کیونکہ نبی رسول مجدد بھی ہوتا ہے جس طرح مرزا صاحب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام
موسیٰ کے مجدد تھے، یعنی موسوی شریعت کی انہوں نے تجدید کی، وہ موسیٰ کے مجدد قرار پائے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مجدد کہا ہے۔ اس اعتبار سے اب عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول بھی تھے اور موسیٰ کی شریعت کے مجدد تھے، متکلم کہہ رہا ہے۔ اب اس کو ملا کے سمجھیں کہ مرزا صاحب نے 12 مجددوں کا پہلے بتایا کہ جو مجدد آئے انہوں نے دین کی تجدید کی، لیکن مجدد کا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن نبی رسول کا جو مجدد ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی رسول ہوتا ہے، وہ دین کی تجدید کر رہا ہوتا ہے۔ نبی رسول آتا ہی دین کی تجدید کرنے کی، اللہ کے دین کی تجدید کرنے، اور مرزا صاحب کا یہ دعویٰ یہی ہے کہ میں نبی رسول ہوں، اور وہ 13ویں خلیفہ بنے کہ 12 مجدد آئے اور 13ویں وہ بنے۔ یہ نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے اس حدیث کو لے کر اس کی تشریح کر کر بتایا کہ میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں۔ آپ کہتے ہو اور اس کے بعد حدیث منسوخ ہو گئی۔ سنے منسوخ نہیں ہوگی، سنے خلیفہ بھائی صرف میں ایک گل کرنی ہے، ملک صاحب تسی میرے سامنے صاحب یہ جو ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے، اس کے اندر 14واں خلیفہ کون ہے بھائی؟ وہ بتائیں نا، نام بتائیں مجھے، کیونکہ صدی تو ختم ہو گئی مرزا صاحب والی۔ خلیفہ بھائی صرف ایک گل کرنی ہے، ملک صاحب بھائی میری بات سنیں، گل کیتی جے نا ایک میں بلال بھائی میں بس بات ختم کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں نا، یہاں پر دیکھیں ان کا راز بڑا فاش ہونے لگا ان کے عقائد، ابھی ملک سامنے آنے لگے۔ ملک بلال صاحب تسی خلیفہ وقت دی چمی لو، ڈگا بہو کی کہہ رہے ہیں ملک بلال صاحب۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، ملک صاحب بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، آپ نے مجھے یہ بات بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آئے گا۔ ان کو خلفاء کہا گیا۔ اس طور سے جب آئی 14ویں صدی تو 14ویں صدی کا 13واں مجدد ٹھہرے آپ کے مطابق مرزا صاحب۔ اب چل رہی ہے 15ویں صدی اور اس کے اوپر ہو گئے ہیں 44 سال سے زیادہ کا عرصہ، 40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے 1444 ہجری چل رہی ہے نا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث 14 صدیوں تک تو کارآمد رہی اور 15ویں صدی میں آتے ہی یہ بھی ختم ہو گئی، اب مجدد نہیں آئے گا؟ اس صدی کا مجدد کون ہے بتائیں؟ اور آنا بھی ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کی اطاعت والوں میں سے ہے، اور دعوے دار موجود ہے جس نے 15ویں صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ دعوے دار بھی موجود ہے، یا تو دعوے دار ہو ہی کوئی نہ، تو پھر تو آپ یہ باتیں کرے اچھے لگتے ہیں۔ 15ویں صدی کے مجدد ہونے کا یعنی کہ 14ویں خلیفہ ہونے کا جنبا صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ کی جماعت میں مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی خلافت بدعتوں پر مبنی ہے۔ خیر ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث، جو پیشن گوئی 14 صدیوں تک کام کرتی رہی، کیا 15ویں صدی میں آ کے وہ منسوخ کر دی آپ نے اور آپ کی جماعت نے؟ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو نہیں بدعت کہیں گے تو اور کیا ہے کہ 14 صدیوں تک وہ کام چلتا رہے، 15ویں صدی میں آ کے منسوخ ہو جائے؟ بہو اور 2-3 منٹ ہو گئے تمہیں بات کرتے ہوئے، اور مجھے جواب دیں 15ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ 40 سال گزر چکے ہیں 15ویں صدی کو آئے ہوئے، کون ہے مجدد بتائیں؟ چلیں منہ پر ہاتھ رکھ، اور پہلے منہ تے ہاتھ رکھ، منہ تے ہاتھ رکھ لیں۔ دیکھیں 12 مجددوں کا نام کسی نے کو نہیں پتا، نہ دعویٰ کیا ہے کسی نے، صرف مرزا صاحب نے بھی دعویٰ صرف اس وجہ سے کیا ہے وہ نبی رسول ہے، نبی رسول کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 12 مجددوں کے نام کسی کو نہیں پتا، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ تو اب 15ویں صدی میں جو وہ مجدد آئے گا اس کا اسی طرح جس طرح 12-13 مجددوں کا دعویٰ نہیں ہے، اسی طرح اب اس مجدد کا دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں مجدد ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس ٹائپ کا کوئی مجدد آیا ہی نہیں ہے، ایک مجدد دکھا دو۔ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ نبی رسول بھی دین کی تجدید کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کا دعویٰ ہے، اور اس سے پہلے کسی کا ثابت نہیں ہے، ہسٹری سے کوئی دکھا دو، تو پھر ہم 15ویں صدی کا مجدد ڈھونڈ لیں گے۔ 15ویں صدی کے مجدد ہوں گے، وہ عین قرآن کے مطابق جو آگے تعلیم دے رہے ہیں وہ مجدد ہے، لیکن کسی کا دعویٰ نہ تھا نہ ہو سکتا ہے، کسی مجدد کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب کی مخالفت، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آپ کہتے ہیں نہیں اے مجدد دعویٰ انہوں منو،
یار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور نہ کرو ڈگا اور ڈگ اور سرکاری ڈگ کسی کی بات پوری کرنے دو. اپنی بات 6 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہو، مجھے کہتے ہو بس تو چپ کر جا. نہیں میرے اتنا بتائیں کیا مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ مجدد کا منکر فاسق ہے؟ اس کا جواب میں نے 20 کون سی کمی ہے عبد الغفار جمبا صاحب کے اندر جو کہ مجدد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، 15ویں صدی بھی آ چکی ہے، ان کو اپنا دعویٰ کیے ہوئے 23 سال سے زیادہ عرصہ بھی گزر چکا ہے. ملک صاحب ان کے مقاصد کو سمجھنا، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. پیغمبر بھی مانتے ہیں، وہ مجدد بھی مانتے ہیں، ان کو 14واں خلیفہ بھی مانتے، 13واں خلیفہ بھی مانتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو آپ نے جو مجھے بتایا تھا ڈسکرپشن، ایک جو آپ نے مجھے ایک معیار دیا تھا، اس پہ پورے اتر رہے ہیں. کیوں نہیں مانتے اس کو؟ بتاؤ کیوں نہیں مانتے؟ اور لانتی کردار میں نے تمہیں بتا دیا تھا، مجدد کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے. ہسٹری سے ثابت کر دیں، گالیاں نہ دیں. انہوں نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی زبان کو لگام دے اور ڈگا زبان کو لگام دے. اب میرا جواب کون سی بات غلط کہی ہے؟ وہ چپ کر جواب سننا، یہ غلط کر رہے ہیں، میرا جواب نہیں سن رہا. یہ دیکھو میرا جواب نہیں سن رہا. رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، مرزا صاحب کی پیشن گوئی موجود ہے، دائمی روحانی خلافت کی پیشن گوئی موجود ہے. ملک صاحب یہ اور مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ کے تمام خلفاء مجدد کے منکرین، یہ مناظرہ نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کو پرووک کر رہا ہے تاکہ آپ کچھ اور معاملہ کریں. جمبا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے خلفاء سارے کے سارے فاسق ہیں. اب فسق و فجور تو آپ کے اندر ثابت ہو گیا. اس کی بات کو سمجھے، اس کی بات کو سیریس نہ لیں. ملک صاحب ایک منٹ سیریس کیوں نہ لیں بھائی؟ چلیں ہم نیچے بیٹھ کے انجوائے کریں. ہاں ملک صاحب جواب دینا اس بات کا، کس بنیاد پر آپ نے عبدالغفار جمبا صاحب کو نہیں مانا؟ کس بنیاد پر؟ دیں جواب اس بات کا. او بدری کتے، ان چپ کر دے. جواب سن بدری، تجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اس لیے ان سے اب خیر بات ہی کہنا چاہیے. میں نے ان کو کوئی گالی نہیں دی، لیکن یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، باتری اور یہ اور وہ اور کتے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، گالیوں پر اتر آئے ہیں. جب دلیل ختم ہو گئی ہے تو چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں. عبدالغفار جمبا صاحب کو نہ ماننے کا، ان کے دعوے کے انکار کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. ان کی پوری خلافت فاسق اور فاجر ہو چکی ہے مرزا صاحب کے مطابق، اور اب ان کو نبی کی ضرورت ہے. وہ آیا ہوا ہے، 23 سال سے اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، ان کے منہ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی، توبہ کی شادی میرے ساتھ نہیں ہوئی، اس بنیاد کے اوپر اس کو طلاق ہو گئی. وہ اتنے بڑے نشان دے رہا ہے، آپ کے سامنے نشانیاں بھی دکھا رہا ہے، اس کو مانتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ ملک صاحب اس کا آپ نے جواب دینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں. باقی دوست بھائی بات کریں. بہت شکریہ، السلام علیکم.